الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد حمد و ثنا میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج آپ کے سامنے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم کو کیسے معراج عطا فرمائی اور کیسے کریم آقا کو اللہ نے شان، عزت اور مقام عطا فرمایا۔ در حقیقت یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حضور کی شان، حضور کا مقام، یہ اللہ کا حضور پر خصوصی احسان تھا کہ اللہ نے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا اور وہ اللہ نے معراج کے طریقے سے، معراج کے ذریعے اپنے پاس بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ سامعین ذی احتشام، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اعلان لوگوں کے سامنے کرنے لگے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ اے لوگوں سن لو، مالک حقیقی صرف ایک ہی ہے اور وہ مالک ہے تو اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مالک کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس وقت جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کرتے تھے، جو حضور کی قریب سے قریب تر تھے، حضور کے پاس رہنے والے تھے، حضور کا سکا چاچا جس کا نام ابو لہب تھا وہ بھی حضور کے قریب تھا۔ چاچے کتنے قریب ہوتے ہیں؟ وہ سارے کافر جن کے پاس میرا نبی رہتا تھا،
جو میرے نبی کے پاس رہتے تھے وہ مکہ کے اندر میرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور نے اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، تو وہی قریب سے قریب تر جو تھے میرے آقا کے دشمن بن گئے۔ اب حضور مکہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے چلے گئے، وقت گزرتا گیا، ہولے ہولے دھیرے دھیرے جیسے وقت گزرا، کچھ عرصہ کے بعد بہت سے کم تعداد کے اندر گنے چنے ہوئے آدمی مومن مسلمان ہوئے جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو حضور نے کہا چلو نکلتا ہوں مکہ سے تھوڑا باہر والوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، توحید کا اعلان کرتا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں، دین سکھاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی آتا ہے نہیں آتا۔ اب میرے کریم آقا کو پھر جو منتخب کیا وہ طائف کے وہ بازار تھے، وہ طائف کا شہر تھا جس شہر کے اندر میرا مصطفیٰ گیا۔ طائف کے شہر کے اندر کریم آقا گئے، انہیں بلایا اپنی طرف، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا، تو وہ طائف والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آج بچہ اس بات سے باخبر ہے اور جانتا ہے کہ طائف والوں نے جو ظلم و ستم میرے کریم آقا کے ساتھ کیے، جو حضور پر انہوں نے پتھر برسائے، وہ سب جانتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ میرے آقا کی شرافت تو دیکھیں، ادھر طائف والوں نے پتھر مارے، لہولہان کیا، لیکن کریم آقا پریشان ہوئے، ادھر آنکھوں کے اندر وہ آنسو بھی تھے، جسم پہ خون بھی تھا۔ حضور کے پاؤں کے اندر جب خون پہنچا، حضور ہولے ہولے دھیرے دھیرے چلتے چلتے ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر پہنچے، حضور آرام کرنے لگے۔ جب حضور آرام کرنے لگے، بیٹھے، تو حضور کا غلام جس کا نام زید تھا وہ ساتھ تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کتنے بدبخت ہیں، آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، انہیں جنت کا راہ دکھاتے ہیں، لیکن یہ بدبخت ہیں، آپ کی بات کو مانتے، اونچا بولیں، آپ کی بات کو مانتے نہیں، یا رسول اللہ یہ راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں، آتے نہیں، آپ انہیں بلاتے ہیں، یہ آپ کو مارتے ہیں۔ اسی آسنا کے اندر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر ایک فرشتہ آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب رحمان آج بڑا جلال کے اندر ہے، آج اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ کا حکم ہے، اے محبوب اگر آپ اجازت دیں یہ طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر ان طائف والوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ان کا نام مٹا دیتے ہیں۔ اس وقت رب کا محبوب جو تھا، میرا مصطفیٰ جو تھا، خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا یا اللہ انہیں برباد کر دے، انہیں ختم کر دے، ان کا نام مٹا دے۔ اس وقت بھی رب رحمان کے یار نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا مولا یہ مجھے نہیں جانتے، یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، یا اللہ انہیں برباد نہ کر بلکہ انہیں ہدایت کا رستہ عطا فرما دے، انہیں ہدایت عطا فرما، مولا ان کی نسلیں مجھے جان جائیں گی، یہ نہیں جانتے، یہ میرا پیغام نہیں سنتے، مولا انہیں برباد نہ کرنا۔ جب میرا آقا، یہ وہ سال تھا کہ جس سال میرے آقا کو پتھر بھی لگے، حضور لہولہان بھی ہوئے، سارے ظلم ستم ہوئے، اور علماء کرام بیان کرتے ہیں یہ وہ سال تھا کہ جس سال میرے آقا کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہونے والا چچا جس کا نام ابو طالب تھا، وہ بھی اسی سال وفات پا گئے، حضور سے جدا ہو گئے، اور وہ بیوی جو میرے آقا کے ساتھ رہنے والی تھی،
جو ہر وقت سرکار کا خیال رکھنے والی تھی، جو حضور کی باوفا بھی ہوئی تھی، جن کا نام حضرت سیدنا خدیجہ تھا، جن کا نام حضرت سیدنا خدیجہ تھا، وہ بھی اسی سال فوت ہو گئے۔ یہ سارے ہم اب میرا آقا اپنے دل پہ لیے ہوئے آرام کرنے لگا۔ علماء کہتے ہیں اس سال کا نام لوگوں نے رکھا تو اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن، پریشانیوں کا سال۔ یہ سارا سال پریشانیوں کا تھا، کہیں پہ محبوب کو ستایا جا رہا تھا تو کہیں سے کہیں پر محبوب کے پیاروں کو محبوب سے جدا کیا جا رہا تھا، کہیں پر محبوب کے پیارے محبوب سے بچھڑ رہے تھے، محبوب سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سال بڑی پریشانیوں کا سال تھا۔ میرا محبوب جب حتیم کعبہ کے اندر آرام کرنے لگا، حضور حتیم کعبہ میں آرام کر رہے تھے، میرا رب فرماتا ہے جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جبریل آج عرش کو چھوڑو، آج آسمان کو چھوڑ۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آج میرا یار بڑا پریشان ہے، میرا محبوب بڑا پریشان ہے، آج ہم اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں، آج اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتے ہیں۔ مولا پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل ہم بلانا چاہتے ہیں، محبوب کی دکھوں پر اپنا مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اونچا کہنے سبحان اللہ، محبوب کے دکھوں پہ اپنا مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ مولا پھر مجھے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل ایسا کر، جا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر میرے مصطفیٰ کو بلا کے لے کے آ۔ یا اللہ جاؤں؟ فرمایا ابھی نہیں، ابھی؟ فرمایا ابھی نہیں۔ یا اللہ پھر کیسے جاؤں؟ فرمایا جبریل 70,000 نوریوں کو ساتھ لے۔ مولا وہ کیوں؟ کہا جبریل آج 70,000 نوری تیرے ساتھ جائیں گے، میرا یار دولہا بن کے آئے گا، 70,000 باراتی بن کے میرے یار کے ساتھ آئیں گے۔ جن کا دل خوش ہوا ہو نا مصطفیٰ کی بات سن کر وہی کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہا جبریل 70,000 فرشتے ساتھ لیں۔ یا اللہ میں اکیلا بھی گیا پھر بھی تیرے یار کو لے کے آ جاؤں گا، عزت تو پھر بھی بلند ہو جائے گی، مقام پھر بھی بلند ہو جائے گا، شان تو پھر بھی مل جائے گی، لیکن 70,000 کی کیا ضرورت، میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا جبریل وجہ یہ نہیں کہ تو اکیلا جائے، میرا یار تیرے ساتھ نہ آئے۔ فرمایا جبریل آج دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں، دنیا والوں تم نے میرے یار کی عزت نہ کی، میرے یار کے مقام کو نہ سمجھا، دیکھو تو صحیح دولہا بننے والا مصطفیٰ ہے، باراتی اللہ نے فرشتے بنا دیے، باراتی اللہ نے فرشتے مقرر کیے۔ آج 70,000 باراتی بن کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں فرشتے پہنچے، میرا آقا آرام کر رہا تھا، حضور آرام کر رہے تھے حتیم کعبہ کے اندر۔ جبریل کہتا ہے یا اللہ تیرا مصطفیٰ تیرا حبیب آرام کر رہا ہے، اب کیا کروں؟ کیونکہ جبریل کو پتا تھا یہ وہ بارگاہ ہے جس کے اندر اگر چھوٹی سی چھوٹی بھی گستاخی ہو جائے اللہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے، عملوں کو ختم کر دیتا ہے، عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ نبیوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہوتی ہے کہ جس کی بارگاہ کا ادب کوئی اور نہیں بلکہ پروردگار خود سکھایا کرتا ہے۔ اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ جن کی بارگاہوں کا ادب اللہ سکھاتا ہے، خدا کی قسم یہ وہ بارگاہیں ہوتی ہیں کہ جس بارگاہ کے اندر اگر اسرائیل بھی آتا ہے تو اسرائیل کو بھی خالی لوٹنا نہیں پڑتا۔ یہاں پہ اگر اسرائیل بھی آتا ہے تو اسرائیل بھی کچھ لے کے جاتا ہے۔ صحیح حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرما تھے،
آرام کر رہے تھے، اسرائیل آیا، کہنے لگا میں اسرائیل ہوں، آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا، قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اللہ کا نبی جلال میں آیا، جلال میں آتے ہی اللہ کے نبی نے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ لگا دیا۔ ادھر تھپڑ لگا اسرائیل کے منہ پہ، ادھر اسرائیل کی آنکھ باہر آ گئی، آنکھ باہر آئی، ہاتھ پہ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں گیا، مولا یہ کس کے پاس بھیجا تھا؟ یہ کتنا بہادر تھا، یہ کس کے پاس بھیجا؟ میرے رب نے فرمایا تو نہیں جانتا، یہ میرا پیارا موسیٰ تھا۔ یا اللہ میں نے اسے تیرا پیغام دیا، تیرے پاس بلایا، اس نے آگے سے مجھے تھپڑ لگایا، بولے تھپڑ لگایا، میری آنکھ باہر آ گئی، آنکھ کو اٹھا کر تیری بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں، مولا وہ تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا۔ میرے رب نے فرمایا اسرائیل تو گیا میرے پیارے کے پاس ہے، تجھے بلانے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو میرے یار کے پاس گیا، وہاں پہ جانے کا یہ طریقہ نہیں جو تو نے اپنایا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں تو ادب سے جایا کرتے ہیں، میرے پیاروں کی بارگاہ میں ادب سے جاتے ہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب نہ ہو تو کچھ نہ ہوتا، ادب نہ ہو تو انسان کھوکھلا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ فرمایا ادب نہیں تھا تیرے پیارے اسرائیل، تو ادب کرتا میرے یار کی بارگاہ کا تو یہ نہ ہوتا۔ فرمایا جاتا ہے میرے یار کی بارگاہ میں، پہلے پوچھتا، اجازت لیتا، محبوب آیا ہوں، یہ اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، بعد میں جو بات تھی وہ کرتا۔ یہ وہ بارگاہ حضرت موسیٰ کی تھی جس کی بارگاہ کے اندر آنے کا یہ حال ہے کہ اسرائیل بغیر اجازت کے آیا تو آنکھ نکل گئی۔ خدا کی قسم میرا مصطفیٰ تو وہ ہے کہ جو موسیٰ کا بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ سارے نبیوں کا سلطان اللہ نے محبوب کو بنا کر بھیجا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اب میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل آیا، یہ نوریوں کا سردار تھا، بولے نوریوں کا، اونچا بولے نوریوں کا سردار تھا۔ اب آیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا اللہ تیرا مصطفیٰ، تیرا حبیب آرام کر رہا ہے، کیسے اٹھاؤں، کیا کروں؟ میرے رب نے فرمایا اے جبریل تو جانتا ہے میرا یار آرام کر رہا ہے، کیونکہ جبریل کو پتا تھا یہ وہ بارگاہ ہے۔ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، پست رکھو، دھیرا بولو، آہستہ آہستہ بولو، کہیں ایسا نہ ہو تو اونچا بولے گا، تیری اونچا بولنے کی وجہ سے تیری آواز میرے یار کی آواز سے بلند ہو گئی۔ فرمایا تو ایسا کرے گا تیرے سارے اعمال ختم ہو جایا کریں گے، تیرے سارے عملوں پر پانی پھر جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ میرے مولا اب تیرا یار آرام کر رہا ہے، کیا کروں؟ یہ نوریوں کا سردار تھا، یہ نوری تھا، جانتا تھا محبوب کی بارگاہ کا ادب کیسا ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا، ارے اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ جبریل کو بتایا جبریل میری محبوب کی بارگاہ کا ادب ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا، محبوب کیسے اٹھاؤں؟ میرے رب نے فرمایا جبریل ایسا کر، یہ جو تجھے میں نے ہونٹ دیے کافور کے بنائے ہیں، یہ اسی دن کے لیے تو بنائے تھے میں نے، اونچا کہیں سبحان اللہ۔ جبریل یہ کافور کے جو ہونٹ تیرے بنائے، کیوں بنائے تھے؟ اسی لیے بنائے تھے، اسی دن کے لیے بنائے تھے۔ جبریل جی رب جلیل فرمایا جبریل یہ ہونٹ میرے یار کے تلووں سے تو لگانا، اونچی کہہ دے سبحان اللہ، یہ ہونٹ میرے یار کے تلووں سے لگا،
یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تلووں سے تو لگائے گا، میرا یار بیدار ہو جائے گا۔ اونچا کہیں سبحان اللہ، میرا یار بیدار ہو جائے گا۔ جب جبریل نے اپنے ہونٹوں کو محبوب کے تلووں سے لگایا، اونچی کہیں سبحان اللہ۔ اب میرے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا تو بھی تو چاہتا تھا نا کہ میری بھی معراج ہو جائے، میری بھی معراج ہو جائے۔ نوری تھا، کہتا تھا یا اللہ کبھی میری بھی معراج ہو، کبھی میری بھی معراج ہو۔ جبریل تو میرے یار کے تلووں کو بوسہ دے، تیری معراج کی تو عرش اولا تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی معراج کہ آپ لامکاں سے اوپر گئے، میری معراج کہ میں آپ کے قدموں تک پہنچ گیا۔ میری یہی معراج، خدا کی عزت کی قسم آج جبریل کا مقدر بھی عروج پر تھا، اللہ جبریل کو نوازتا جا رہا تھا۔ جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، بوسہ دے۔ محبوب کے قدموں کو جب بوسہ دیا، ادھر دیکھا، پوچھا جبریل خیر تو ہے، کیسے آنا ہوا، کیوں آیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آج خود نہیں آیا، رب کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرے رب محبوب نے فرمایا جبریل کوئی آیت لے کر آیا، کوئی آیت لے کر آیا، کوئی قرآن کوئی سورت لے کر آیا تو بتا۔ اللہ کے محبوب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی آیت نہیں، کوئی سورت نہیں، آج یہی لے کر آیا ہوں پیغام کہ آئے سونیاں من مونیاں، رب تینو ویکھنا چاہتا ہے، رب تیرے دیدار کرنا چاہتا ہے۔ آجا اللہ کے محبوب، اللہ کی بارگاہ میں رب تجھے بلا رہا ہے، رب تیرے دیدار کا مشتاق ہے، رب تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جبریل کا پیغام سنیں، خدا کی عزت کی قسم ادھر محبوب کا حال یہ ہے، جبریل بلانے آیا، جبریل بلانے آیا، یہ محبوب کا حال ہے۔ ادھر دوسری جانب دیکھیں، اللہ کا نبی موسیٰ کوہ طور پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، مولا تیری باتوں میں بڑی لذت ہے، تیری باتوں میں بڑا سکون ہے، بڑا سرور ہے، مولا تیری باتیں اتنی اچھی ہیں، خدا کی قسم تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا، یا اللہ اپنا دیدار دے۔ فرمایا موسیٰ لن ترانی، مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، یہ موسیٰ کا حال۔ فرمایا موسیٰ تو مجھے بولے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو دیکھنا گوارا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہم دکھانا تو چاہتے ہیں، ہم اپنا آپ تیرے سامنے ظاہر تو کرنا چاہتے ہیں، پر تیری آنکھ کے اندر وہ طاقت وہ قوت نہیں کہ تو ہمیں دیکھ سکے۔ لیکن وہ بھی موسیٰ تھا، کہا یا اللہ پھر بھی ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا آپ دکھا۔ جب موسیٰ نے یہ کہا، میرے رب نے فرمایا وہاں فلاں پہاڑ پر ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں، موسیٰ تم بھی دیکھ، تیرے ساتھ آنے والے بھی دیکھیں۔ خدا کی قسم جب موسیٰ کے سامنے پہاڑ پر وہ تجلی آئی، ادھر موسیٰ نے جیسے ہی وہ تجلی دیکھی، حضرت موسیٰ خود بھی بے ہوش، ساتھ آنے والے بھی بے ہوش۔ یہ حضرت موسیٰ کا عالم تھا کہ جس کو ایک تجلی رب نے دکھائی وہ برداشت نہ کر سکا، لیکن یار کی بات آتی ہے تو رب نے اپنے یار کو عتیم کعبہ سے اٹھا کر اپنے پاس بلایا، فرمایا آج ہم تجھے محبوب دیکھنا چاہتے ہیں، آج تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آج ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تجھے اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں، محبوب ذرا آ تو صحیح، اپنا آپ دکھا تو صحیح، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اگر مکہ والے تیری عزت کو نہیں جانتے، یہ مکہ والے نہیں جانتے تو کون ہے، چھوڑ انہیں، یہ کیسے جانے، آج تو نوریوں کا سردار بھی تیرے قدموں میں ڈال کے رکھ دیا ہے ہم نے، آج نوریوں کا سردار بھی تیرے قدموں کے بوسے لے رہا ہے۔ محبوب یہ عزت ہم دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم پھر اپنے محبوب کو کیسے وہ اللہ نے معراج عطا فرمائی۔
کیسے وہ اللہ کا محبوب بلندیوں پہ گیا. جب میرے کریم آقا، اب ٹائم چونکہ بہت ہی مختصر ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ مزید اسی طرح آگے یہاں سے معراج شروع کریں گے. تو ایک ہی بات کے ساتھ بالکل ختم کرتا ہوں کہ جب میرے کریم آقا کو اب یہاں سے اٹھایا، جبریل لے کے جانے لگا، حضور فرماتے ہیں سین حرم کے اندر، سین کعبہ کے اندر جب حضور فرماتے ہیں میرے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، میرا دل باہر نکالا گیا. حضور فرماتے ہیں میرے دل کو میرے آنکھوں کے سامنے جبریل نے پانی کے ساتھ، آج جو پانی ہم جا کر مدینے میں پیتے ہیں وہ کون سا پانی؟ اونچا بولیں، وہ زمزم کا پانی. خدا کی قسم میرے کریم آقا فرماتے ہیں اسی پانی سے میرے دل کو دھویا گیا میری آنکھوں کے سامنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ، یا اللہ، سوال یہ ہے جب انسان کے دل انسان کے جسم سے نکل جائے وہ تو مردہ، اس کے اندر تو جان رہتی نہیں. یہ حضور کی جسم سے دل نکلا، جان کیسے برقرار رہی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بولیں، جسم سے دل نکلا، جان کیسے برقرار رہی؟ میرا خدا فرد کہتا ہے لوگوں تمہارے جسم سے دل نکلے جان ختم ہو جاتی ہے، لیکن تمہارے بدن میں دھڑکنے والا دل، خدا کی قسم وہ بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے دھڑک رہا ہے، وہ بھی میرے آقا کے صدقے سے دھڑک رہا ہے. تم جسم کے محتاج ہو، اگر تمہارے جسم سے دل نکل جائے تمہاری جان ختم ہو سکتی ہے، تم مر سکتے ہو، لیکن میرا مصطفیٰ دل کا محتاج نہیں ہے. ہم نے مصطفیٰ کو دل کا محتاج نہیں رکھا. یہ دل نکل بھی جائے تو میرا مصطفیٰ پھر بھی زندہ رہتا ہے. یہاں پر بتانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کے جسم سے دل نکلے پھر بھی زندہ، اگر روح نکلے میں کہتا ہوں پھر بھی زندہ. میرا مصطفیٰ اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کسی طرح زندہ و جاوید رہے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.